غلط روی سے منازل کا بود بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ جگہ جگہ کے تمہیں تھک چکے ہیں ہنگامے، نشاط و لذت خواب گراں بدل ڈالو۔ سفینہ آج بھی ساحل پہ لگ تو سکتا ہے، ہوا کے رخ پہ چلو باد باں بدل ڈالو۔ اپنے کعبہ کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ آج کی تاریخ میں دنیا کے نقشے پہ اگر کوئی سب سے زیادہ بے وقوف، مند بدھی، کم سوچ وچار کی کوئی قوم ہے، اس قوم کو مسلمان کہتے ہیں۔ معاف کیجئے گا جملے بڑے سخت ہیں میرے، ویسے بھی میں ایسا ہی کوئی ڈاکٹر ہوں جو دوا کڑوی ہی دیتا ہوں۔ تو کسی بھی شوگر کے پیشنٹ کو تھمس اپ نہیں پلانا آتا مجھے ڈاکٹر صاحب جی، اور کسی بھی ہارٹ کے پیشنٹ کو چربی کی بوٹی نہیں کھلانا آتا ہے۔ یہ بھی گزارش ہے ابتدائے سخن میں اپنے علماء سے، قوم کو پیروں کی تعریف کرتے 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 اتنا مت پگلا دو کہ اللہ کا درباری بھول جائیں۔ پوری تقریر لے پیر دے پیر، لے پیر دے پیر۔ خدا بھی کسی ذات کا نام ہے؟ جانتے ہو خدا کو؟ جس نے پیر کو بھی پیدا کیا، پیر کے باپ دادا کو پیدا کیا، جس نے ہمیں بھی پیدا کیا، ہمارے باپ دادا کو پیدا کیا۔ کاش اس قوم کو دین سکھایا جاتا تو ہمارا سنی جاہل نہیں رہتا۔ ہم نے پیر سکھایا ہے، فلانے پیر ڈھکانے پیر، وہ جنت میں لے کے جائیں گے، کسی بھی پیر کے باپ کی جنت نہیں ہے، جنت اللہ پاک کی ہے۔ اس پاک رب نے جنت کو مصطفیٰ کریم کے دست اقدس میں دیا ہے تقسیم کرنے کے لیے۔ ہاں، اس لیے وہ بھی شخص ہے انشاءاللہ ہم ہی جنت میں جائیں گے جو کم وقت جمعہ نہیں پڑھتا، ہاں جمعہ ہی نہیں پڑھتا، وہ بھی سینہ ٹھونک کے کہتا ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ کیا کانفیڈنس آپ کو ہے؟ نام اعمال میں سب گول گول ہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ وہ کاؤنٹر بتا دیجئے جہاں پر یہ ٹکٹ ملتا ہے جنت والا، ہم بھی چلے جائیں، لے آئیں ٹکٹ ادھر سے آپ۔ اللہ ارشاد فرماتا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تم کو پلٹ کر تمہارے رب کی طرف نہیں جانا ہے؟ پیدا کرنے والے کا حق ہوتا ہے حساب اسے لینا ہے، اس لیے وہ بہرائچ کے ترائی علاقہ میں بسنے والوں مرغا مچھلی تیتر بٹیر کھا کھا کر کے اپنی ٹنکی اوور لوڈ کر کے موج سے سونے والوں اتنا دھونے جاؤ گے شکلیں بگڑ جائیں گی تمہاری۔ اس چکر میں مت رہنا کہ مولانا لوگوں نے بہت جنت بانٹی ہے اور پیر صاحب بھی جنت بانٹ کے چلے گئے ہیں۔ نہ ان مولانا کو پتا ہے کہ یہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، نہ اس مولانا کو پتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا۔ ہم کائے کی ڈگری نہیں یار لوگوں کو، یعنی ہم مند بدھی کی آدمی بن گئے یار۔ اللہ فرماتا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا تمہارے لیے تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ میرا رب کوئی اپاہج ہے معاذ اللہ؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
میرا رب ایسا سپر پاور ہے، ایسی طاقت والا ہے، دنیا کے سارے بڑے بڑے طاقتور جس کے سامنے دھراشائی بنے پڑے ہوئے ہیں، اس احکم الحاکمین کو نہیں جانتے ہو تم؟ رب نے خود فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ اے چنو منو، اے چپ رہے یار، بڑا ہنس رہا تو۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے رب کی طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ کس چیز نے؟ اس رب کی طرف سے جس نے تجھے پیدا کیا تو ٹھیک ٹھیک بنایا، اور جس شکل میں چاہا تیری ترکیب اس شکل میں فرمائی۔ انسان قدرت کا وہ انمول شہکار ہے کہ انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی بھی قوم رب نے نہیں پیدا کی۔ جنات، پری، حور، غلمان، سب سے زیادہ خوبصورت ہمیں اور آپ کو ہمارے رب نے بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ کہتا ہم نے انسانوں تمہیں ساری قوموں سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے۔ یقین نہیں آتا ہے تو ایک شیشہ رکھیے اپنے سامنے، اپنے رخ زیبا کی زیارت فرمائیں اور کتے کو دیکھیں، کمپیر کیجئے کون اچھا ہے۔ اپنے کو دیکھیے، خنزیر کو دیکھیے، دیکھیے کون اچھا ہے۔ اپنے کو دیکھیے، مینڈھک، بلی، چھچھوندر، کاکروچ، سانپ، ہاتھی، گھوڑا، بیل، بھینس، دیکھیے کون اچھا ہے۔ اللہ نے تمہیں خوبصورت پیدا کیا ہے، مزید اس کا کرم یہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، او آدم کی اولادو ہمیں تجھے بزرگی کا تاج بھی دیا ہے۔ بزرگی کا تاج۔ اس رب کا احسان بھول گئے؟ ایک خوبصورت چہرہ، اللہ، جگر، گردہ، کلیجی، اتری، پچونی، الحمدللہ سب ٹھیک ٹھیک بنایا اللہ نے، سب کچھ پیسہ لیا اس نے۔ اگر آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جائیں علاج کروانے، ایک ٹیبلٹ بھی فری نہیں دیں گے؟ دیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ایک ٹیبلٹ فری نہیں دیں گے۔ لیکن اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، کوئی پیسہ لیا رب نے؟ تو اس کا کچھ تو حق بنتا ہے۔ اچھا، جب تک آدمی غریب رہتا ہے تب تک تو ٹھیک ہے، چلے گئے۔ جب مالدار ہوتا، گاڑی واڑی لے کے آ جاتا ہے نا، تو گاڑی پہ یہ نہیں لکھتا ہے ھذا من فضل ربی، لکھتا ہے یہ نظر میرے پیر کی ہے، یہ نظر دولت دیا رب نے، یہ نظر میرے پیر کی ہے۔ واہ بھائی، کمال کی تھنکنگ تمہاری ہے۔ زندگی رب دیتا ہے، صحت اللہ دیتا ہے، بیماری اللہ دیتا ہے، دولت اللہ دیتا ہے، حیات و ممات اللہ کے قبضے قدرت میں، صحت اور بیماری اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اولاد اللہ دیتا ہے، سب رب دیتا ہے۔ اور جب مل جائے یہ نظر میرے پیر کی۔ اپنے بھیجے میں جو دماغ ہے نا، نشے جس میں تھوڑی روشنی ہے، اس کو تھوڑا اور ڈھنگ سے تیز کر لو تاکہ پتا چلے اللہ کا حق ہے۔ رب نے کہا وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کا مقام نہیں پہچانا جیسا کہ اس کا مقام پہچاننا چاہیے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، حاکموں کا حاکم ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب رب کا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمانوں کا بادشاہ صرف رب ہے۔ 3 اور 5 سال کے لیے پردھان بنتا ہے، پگلا جاتا ہے، اس کی توند اتنی پھول جاتی ہے بیٹے کی، اور جو اللہ کریم
سارے کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، اس کا کوئی حق ہی نہیں پوچھتا۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ تم نے نہیں پہچانا اپنے رب کا حق جیسا کہ تمہیں پہچاننا چاہیے تھا۔ اگر پہچانتے، اور سنیوں نماز تم پر فرض ہے، تم پر، اور تم جمعہ ٹکاتے ہو۔ اگر میں ابھی ہاتھ اٹھوا لوں کتنے لوگ نماز 5 وقت کی پڑھتے ہیں، تو ان میں سے میں سمجھتا ہوں 90% بلکہ 95% ایسے سر جھکا کے بیٹھ جائیں گے۔ او لوگو، اللہ کی روزی حلق شریف کے اوپر تک ٹھوس ٹھوس کے کھانے والوں، صبح بھی 3-4 روٹی چیپنے والوں، دوپہر میں خوب ٹن اور کھا کر کے تو ٹنکی پہ ہاتھ پھر کے گھومنے والوں، شام کو بھی چرا کے کھانے والا، پھر گھوم کر کے چکر لگانے، ہاضمہ خراب نہیں ہوگا تمہارا؟ اللہ چاہے نا جو تم نے کھایا ہے، اگر یہ پچے نہیں نا، دنیا کا کوئی ٹیبلٹ تمہارے اس توند میں گئے ہوئے سامان کو پچا نہیں سکتا ہے۔ اپنے رب کا شکریہ ادا کر بندے، اللہ کا احسان نہیں مانتا۔ ہم نے پیروں کا احسان اتنا بتا دیا ہے، ہر کوئی پیر 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 پیر، جلسہ نبی کے نام کا، اور ریتے جا رہے ہیں پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب۔ بھائی صاحب، جلسہ نبی کا ہو تو نبی کی بات ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں الا ماشاءاللہ توحید پر کوئی خطاب نہیں ملتا ہے کہ اللہ بھی کوئی ہے۔ یہ وہ انسان ہے، رب فرماتا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ انسان پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب وہ کوئی قابل قدر چیز نہیں تھا، اور ناپاک قطرے سے پیدا ہونے والا انسان اتنا کیسے پگلا گیا ہے؟ رب نے کس سے پیدا کیا میں اور آپ کو؟ ایک ناپاک قطرہ ہے، مگر یہ قطرہ ناپاک سے وجود پذیر ہونے والا انسان جب انسانیت کے دائرے میں رہ کر کے قدرت کا شاہکار بن کر کے رب کی فرما برداری کرتا ہوا زندگی گزارتا ہے تو رشک ملائکہ بن جاتا ہے، اور جب خدا کا حکم بھول جاتا ہے تو دنیا کا ذلیل ترین انسان بن جاتا ہے۔ شاید آج کی تاریخ میں تمغہ ہم مسلمانوں کے پاس میں، دنیا ہمیں گھاس ڈالنے کو تیار نہیں ہے، دنیا ہماری آہو پکار سننے کو تیار نہیں، دنیا ہمارے زخمی وجود پر مرہم رکھنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، بدلیے۔ ان جلسوں کا فائدہ یہی ہوتا ہے۔ اب تک بے نمازی تھے تو سنیے مہودے جی، آج کے بعد نماز پڑھنا شروع کر دینا۔ اب تک بدماشی کرتے تھے تو آج کے بعد بدماشی کرنا بند کر دینا۔ اب تک جھوٹ بولتے تھے تو اب جھوٹ مت بولیو۔ چغلی غیبت کرتے تھے، آج کے بعد مت کرنا، اور اگر کرتے ہو تو جلسے کرنا بند کر دو جناب، کوئی سینس نہیں ہے۔ چاہے مرچی لگے کسی کو، چاہے نمکین لگے، ہماری صحت پہ کوئی فرق پڑتا نہیں تھا۔ سیدھی سیدھی بات کرنی مجھے آتی ہے۔ ڈریے اپنے پروردگار سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ او ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اب مرو تو مسلمان بن کے مرو۔ رب سے ڈرنے کا کیسا حق ہوتا ہے؟ کسی سے پوچھو اللہ سے ہاں بالکل ڈرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہاں کبھی جمعہ پڑھ لیتے ہیں، یہ ڈرنا پایا گیا تھا؟ بولے اللہ سے ڈرتے ہیں، ہاں ڈرتے ہیں، چگلی گلی نہیں کرتے، کبھی کبھی کر لیتے ہیں، تو کاہے کو ڈرتے بھائی صاحب؟ چوری اوپر سے سینہ چوری، کیا دغدغے کے ساتھ یار، کوئی شرم بھی نہیں ہے، غیرت بھی مر گئی ہے، انسانیت نے دم توڑ دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔
بدلو اپنے آپ کو. ان جلسوں پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں, فری نہیں ہوتا ہے. مہک والا, ٹیوب لائٹ والا, یہ شامیانہ والا, یہ جناب والا گدا والا, جی وغیرہ وغیرہ, یہ سب پیسے لگتے بھائی صاحب. کھانا وانا ماشاءاللہ, ٹنکی اوور لوڈ, سب کھا پی کے سب پہ پیسے لگتے ہیں. او لوگو, ان پیسوں کا ستیہ ناش کرنا بند کر دو. کچھ مولانا نے ہم سے کہا, مولانا یار آپ ایسی تقریر کرتے ہیں تو جلسہ ہی بند ہو جائے گا, تو ہمارا کیا ہوگا؟ یار کمال کی بات کرتے ہیں. اللہ رزاق ہے یار, اللہ رزاق ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. پڑھا میرا رب کیا کہتا ہے؟ جو پروردگار چیٹیوں کو روزی دیتا ہے, چڑیوں کو روزی دیتا ہے, کتے بلی گدھے کو روزی دیتا ہے, سانپ بچھو چندودر کو روزی دے, ہم تو 6 فٹ کے انسان اشرف المخلوقات ہیں, ہمارا رب کیا ہمیں روزی نہیں دے گا؟ تو ان جلسوں کا جو مین مقصد ہوتا ہے قوم کی اصلاح ہو. اگر وہ اصلاح نہیں ہوتی ہے تو پھر سمجھ جائیں اس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کی پہلے دھنائی ہوگی. ہاں ہم بھی اس میں شامل ہیں. ہاں یہ بندہ اس میں مولانا ہم کو کہہ کے چلے گیا اپنے نام نے, ہم بھی اسی میں شامل ہیں. اتنے دھنے جائیں گے مولوی نا سب سے پہلے کہ چھٹی کا دودھ یاد آئے گا. ہاں, جو جتنا ہی زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. جو جتنا بڑا آفیسر ہوتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے. اور اللہ کی مخلوقات میں سب سے سپیریئر پرانی کا نام حضرت انسان ہے. کائنات میں کمانے والی قوم کا نام حضرت انسان ہے. انسان کے علاوہ کوئی مخلوق کماتی نہیں ہے. کیا سب مر گئے؟ چڑیوں کو دیکھیے کتنے رنگ برنگی چڑیاں ہیں, اتنی چھوٹی سے لے کر کے اتنی موٹی تک. مچھلیوں کو دیکھیے ماشاءاللہ, مگرمچھ, ہاتھی, گھوڑے, کتے, بلی, کیڑے مکوڑے. اور اب جب سردی کا موسم آتا ہے اور کوئی ٹیوب لائٹ جل جائے نا, اللہ اکبر, کتنے قسم کے لوگ تشریف لاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے کیڑے, اتنے چھوٹے, اتنے سرسوں کے دانے سے بھی چھوٹے حضرت. ہاں اتنے چھوٹے چھوٹے, دوربین سے دیکھیں تو بھی ان کے رخ زیبا کی زیارت نصیب نہ ہو. اتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے, لال, پیلے, گلابی, بیگنی. وہ بھی کھاتے ہیں نا, کماتے نہیں. اللہ نے سب کو بنایا. جتنے پارٹ آف باڈی ایک ہاتھی میں اتنے ہی سامان اس چھوٹے سے کیڑے میں بھی. کیا رب کی شان بے نیازی ہے. اللہ سب کو روزی دیتا ہے. کیف تکفرون باللہ, نہیں بالکل تقریر میں میرے نعرہ نہیں, صرف سنیے. میں تقریر جمانے نہیں آیا ہوں, تقریر سمجھانے آیا ہوں. اللہ بڑی شان کا مالک ہے. سارے کے سارے جانور سب کو اللہ روزی دیتا ہے, کھلاتا ہے, پلاتا ہے. وہ اپنے دشمنوں کو بھی کھلاتا پلاتا ہے. اگر ہم اس کے وفادار بن جائیں, کیا ہمیں نہیں کھلائے پلائے؟ جب ہم اپنی اماں جان کے پیٹ میں تھے تب بھی رب نے ہمیں کھلایا پلایا. ہم پیدا ہوئے, پیدا ہوتے سے پہلے ہی اللہ نے ماں کے پستان میں دودھ کی نہر جاری کر دی ہمارے وجود مسعود کے لیے. جو اللہ اتنا شفیق, اتنا کریم ہم پر ہے, ہم کیوں نہیں اس کی دہلیز کرم پر اپنے آپ کو حاضر کر کے رب کی بارگاہ کرم میں جبین نیاز کے مچلتے ہوئے سجدوں کو لٹاتے ہیں؟ رب فرماتا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. تم کیسے اپنے رب کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مرے ہوئے تھے, اللہ نے تمہیں زندہ کیا. کیا رب فرماتا فاحیاکم, ہم نے تمہیں زندہ کیا ہے. ثم یمیتکم, ہم تمہیں ماریں گے. ثم یحییکم, پھر تمہیں ہم زندہ کریں گے. ثم الیہ ترجعون, پھر تیرے کو پلٹ کر میری بارگاہ میں حساب دینے آنا ہے.
ہے کوئی مائی کا لال جو اللہ کو حساب دے کے پار نکل جائے؟ جس کے کاروبار کی سیٹنگ نہیں بیٹھتی ہے وہ 1,50,000 روپیہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو دے کر کے الٹے سلٹے کاغذ بنوا لیتا ہے۔ مطمئن کرنے کے لیے کیا آپ نے یہ بھی سوچ رکھا ہے ادھر بھی ہماری دھپل بازی چل جائے گی؟ جھوٹ بول کے اللہ کو مطمئن کر لیں گے؟ اللہ ارشاد فرماتا الرحمن علی العرش استوى، اللہ کرسی عدالت پر حشر کے میدان میں استوا فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر جانتے ہو کیا ہوگا؟ جتنے دنیا میں سٹھیائے ہوئے سینٹ نہیں گھومتے ہیں، تھوڑا پیسہ آتا ہے تو یہ ٹنکی تھوڑی بجے یوں چلتا بیٹا، تاکہ گاؤں والے ہی جان لیں کہ یہ پگلا گیا ہے کبھی۔ اچھا، جس کے پاس پیسے پہلے نہیں ہوتے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک سننی ہوتا ہے، اور تھوڑا پیسے آنے لگتے ہیں تو کیا کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، سننی بھی ٹھیک ہے، وہابی بھی ٹھیک ہے، حلوہ بھی ٹھیک ہے، گوبر بھی ٹھیک ہے۔ ایسا کوئی ملے سمجھ جاؤ یہی خبیث ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں بھئی یہ تو حلوہ ٹھیک ہوگا یا گوبر ٹھیک ہوگا، اور جس کی طبیعت شریف ٹھیک ہے وہ حلوہ ہی کو ٹھیک کہے گا۔ ہاں تو وہ تھوڑا سیکولر ہو جاتے جی، ہم کیسے کسی سے برا بنے؟ نبی کے غداروں سے دوستی کرنا اپنے آپ کو جہنم کے عذاب میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ دوستی کرو نبی کے دوستوں سے اور دشمنی کرو تو نبی کے دشمنوں سے۔ الحب للہ والبغض للہ، دوستی ہو تو اللہ کے لیے ہو، کسی سے دشمنی ہو تو بھی اللہ کے لیے ہو۔ تو جو لوگ پگلا جاتے ہیں نا، بلڈنگ بنا لی، کوٹھی بنا لی، فارچونر لے کے آ گئے، یا پردھان جی بن گئے، سرے پنچ صاحب بن گئے، ایم ایل اے بن گئے، منسٹر بن گئے، اور بی ڈی سی بن گئے، ممبر۔ بی ڈی سی ہوتا کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہی ہوتا ہے۔ تو جانتے ہیں کیا بڑا فارم میں رہتا بیٹا، اور سمجھتا ہم ہیں ہم۔ اللہ نے دیر نہیں لگتی ہے اوقات بھلوانے میں۔ ہاں جو پگلائے پھرتے ہیں نا، جب حشر میں اللہ کرسی عدالت پہ استوا فرمائے گا تو رب فرمائے گا لمن الملک اليوم، دنیا کے اندر پگلا کے گھومنے والوں، اپنی کوٹھی کی باہر دکھانے والوں، گاڑیوں میں گھومنے والوں، مرسڈیز میں چلنے والوں، بولو بولو آج کس کی بادشاہت ہے؟ لمن الملک اليوم۔ فرمایا گیا ساری زبانیں گنگ ہوں گی، کوئی بولنے کی ہمت نہیں جٹا پائے گا، سب طرف سناٹا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج قہر کرنے والے رب کی بادشاہت ہے۔ دنیا میں کسی ایم ایل اے سے، ایم پی سے، منسٹر سے، مکھیا منتری سے ملنے کا ٹائم لوگ لیتے ہیں 20 منٹ، 25 منٹ، 30 منٹ، تو ہو صاحب اس کو ایلبم بنا کے رکھ دے۔ ڈاکٹر بلند شاہ ظفر اللہ خان صاحب، یہ دیکھیں نا ہمارا ایم ایل اے کے ساتھ فوٹو ہے، یہ منسٹر کے ساتھ ہے۔ کوئی جنت کا ٹکٹ ہے کیا؟ اور دنیا کے ان پاگلوں سے چند منٹ مل جانے پر پگلا جانے والے لوگوں، آؤ تمہیں ہم وہ دربار بتاتے ہیں جہاں پر اسپیشلی طور پر احکم الحاکمین نے، بادشاہ اعظم نے، قادر مطلق نے، ساری دنیا کے بادشاہ جس کے دربار میں کیڑے مکوڑے کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ رب فرماتا میرے بندو مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو، میں نے اپنی طرف سے 5 وقت دے رکھا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس 5 وقت میں مجھ سے بات کرنے آ جایا کر، اور پھر بھی تیرا دل نہیں بھرتا ہے تو جب تیرا جی چاہے مصلی بچھا اور مجھے یاد کر، میں تیرے سے بات کرنے کو تیار ہوں۔
کتنے لوگ ہیں جو اپنے رب سے بات کرتے ہیں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ ایسے پگلائے پھرتے ہیں کمائی کے چکر میں، کمانا کمانا کمانا۔ یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ روزی محنت سے نہیں ملتی ہے، روزی مقدر سے ملتی ہے، مقدر سے۔ اگر محنت سے روزی ملتی نا جناب، تو اصول یہ کہتا ہے مزدور زیادہ محنت کرتا ہے اس کو مالدار ہونا چاہیے، مگر ہم دیکھتے ہیں مزدور کے سر کا پسینہ پیر تک آتا ہے، شام کو دہاڑی 3، 4، 500 روپے پاتا ہے، اور سیٹھ مہودے مرسڈیز کار میں گھومتے ہیں، ایسی کی تیسی میں رہتے ہیں، ایک ڈھیلے کا کام نہیں کرتے ہیں، روپیہ وہ اکٹھا کرتے ہیں۔ اصول یہ کہتا ہے مزدور زیادہ مالدار ہونا چاہیے، مگر روزی مقدر سے ملتی ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اگر اللہ بغیر اندازے کے روزی بانٹنا شروع کر دینا تو زمین کا نظام ڈسٹرب ہو کے رہ جائے گا۔ بندے جتنی تیری قدر ہے اسی کے مطابق ہم رحمت کا نزول کرتے ہیں۔ آؤ پوچھو اللہ سے روزی کون دیتا ہے، کون ذمہ دار ہے روزی کا؟ اٹھائیے قرآن مقدس 12واں پارہ، یہیں سے شروع ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ زمین پر چلنے والا ایسا کوئی بھی جاندار نہیں ہے جس کی روزی رب کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ کہاں دینا ہے، کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، کیسے دینا، یہ سب قرآن میں موجود ہے۔ تو پھر کیوں پریشان ہو؟ آپ کا کام کیا ہے؟ اور رب سے پوچھ لیتے ہیں۔ اٹھائیے قرآن مقدس 17واں پارہ، میرا رب فرماتا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ وہ لوگوں اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیا کرو۔ اگر میں پوچھوں کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ جب خود دے نہیں پڑھتا مردوں تو بیوی بچوں کو کیا حکم دے گا وہ؟ اور صبح 9 بجے تک سوتا، نہ پڑھنے سے مطلب، نہ لکھنے سے مطلب، کوئی مطلب پڑھائی لکھائی سے نہیں، یعنی کہ 2% کوالیفیکیشن ہے مسلمان کے پاس، only 2%، اور شاید اسی وجہ سے 2% ہی بھاگیداری ہماری حکومت کے اندر۔ جبکہ حکومتیں پریشان ہیں، وہ باضابطہ دیواروں پہ ہورڈنگ لکھتی انگوٹھا ٹیک رہے نہ ایک، گائے بھینس چرائیں گے پھر بھی پڑھنے جائیں گے، ساس بہو ایک ساتھ پڑھے گی مہیلا ان پڑھ نہیں رہے گی۔ اس کے باوجود بھی ہم سے بڑا ان پڑھ کوئی نہیں ہے۔ مولانا جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر، لائر، انجینئر یہ سب پاگل لوگ، اور ڈاکٹر، انجینئر، لائر جو اتنے مولانا سب پاگل ہیں۔ اس طرح کی سوچ رکھنے والے میرے نزدیک دونوں پاگل ہیں۔ یہ دونوں مل کر کے اپنی ذمہ داری نبھائیں۔ اللہ نے آپ کو ڈاکٹر بنایا ہے، اس حیثیت سے دین کی خدمت کی۔ اللہ نے آپ کو لائر بنایا ہے، اس اینگل سے آپ دین کی خدمت کیجیے۔ اللہ نے آپ کو انجینئر بنایا ہے، اس اینگل سے خدمت کیجیے۔ آپ کسان ہیں، اس ڈھنگ سے خدمت کیجیے۔ آپ ٹیچر ہیں، اس ڈھنگ سے خدمت کیجیے۔ کوئی آدمی گھاس چلتا ہے اس ڈھنگ سے کرے، رکشہ چلانے والا اس ڈھنگ سے کرے، مولانا صاحب ہے تو آپ اپنے حساب سے کام کیجیے، اپنے حصے کا کام کیجیے، آبجیکشن کرنا چھوڑ دیجیے، اور دماغ شریف کی نسوں کو ٹھیک ٹھاک رکھ لیجیے، ورنہ اس کے پھٹنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ اس کو برین ہیمریج کہتے ہیں، اور جو اس میں مبتلا ہوتا ہے بہت کم لوگ بچ کے آتے ہیں، جیسے لاک ڈاؤن کی پیریڈ میں جو ڈاکٹر جو گئے ہیں اسپتال نہ، ان میں سے کوئی بچ کے نہیں آیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہاں،
تو عرض میں کر رہا تھا ساتھیوں، پڑھیے اور اللہ اپنے رب کے مخلص بندے بن جائے۔ اللہ کا وعدہ لئن شکرتم لازیدنکم، میرے بندوں اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے میں تمہیں اور نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ لیکن کتنا ہی مال آ جانے کے بعد ہائے اللہ اور آ جائے، اللہ اور آ جائے، اللہ اور آ جائے، دے بے ایمانی، دے لوٹ کھسوٹ۔ ابھی مردود کو دیکھا ہے کو میں نے، کوئی 2 ہفتہ 15 دن کی بات شاید، ہاں 15-16 دن کی، باپ مر گیا اس کا، تو اپنے ابا کو دفنا کے آ گیا، تو بڑکا جو لڑکا تھا اس لڑکے نے جانتے ہو کیا کیا حضرت؟ اپنے بھائیوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے رات کے اندھیرے میں گیا، وکیل سے پورا کاغذ بنوا لیا اور قبر کھودا اپنے ابا کی، مرے ہوئے باپ کا انگوٹھا لگا رہا ہے۔ کتنے خبیث ذہنیت کے یار، بھائیوں کا حق ڈاکہ ڈال کر کے کھا جانے والے لوگوں، کیا تم نے یہ سمجھا ہے حساب کا کوئی دن نہیں ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب تک بندہ اپنے زندگی کا حساب نہ دے لے کہ کیسے گزاری ہے زندگی، تب تک اسے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جنت میں کوئی بائی پاس رستہ نہیں جاتا ہے کہ ادھر کا بند ہوگا ادھر سے بھاگ چلے جائیں گے، اتنا آسان نہیں ہے ساتھ۔ جن لوگوں نے گولی مونگ پھلی کی دکان سمجھ لیا جنت کو نا، ان پاگلوں کے لیے یہ میرا اسپیشلی میسج ہے، ان پیروں کے لیے بھی، ان مولویوں کے لیے بھی جو صرف پیر کا پرچار کرتے ہیں۔ میں نے کئی بار کہا ہے اللہ نے مجھے دین کی تبلیغ کے لیے پیدا کیا ہے، پیر کی تبلیغ کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی یہ سن کر کے، بہرائچ شریف شہر کے حوالے جو مجھے معلوم پڑا کہ درجنوں ادارے اہل سنت و جماعت کے چھوٹے بڑے ہیں، 3 مدرسے غیروں کے ہیں، مگر شہر کی اکثریت کو دیمک کی طرح چاٹ گئے لوگ۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ لہبڑ لگاتے رہیے، غازی میاں کا جھنڈا ہے، نماز کچھ نہیں ہونے والا اس سے۔ غازی میاں نے کس کام کے لیے قربانی دی تھی؟ کبھی اس کو پڑھا آپ نے؟ نبی کے دین کے لیے شہادت کا جام نوش کیا تھا انہوں نے، جھنڈا لگانے کے لیے نہیں۔ مرچی لگے تو لگتی رہے کسی کو۔ 18 سال کی عمر میں کریہ جوان اپنی شہادت پیش کر رہا ہے دین مصطفیٰ کو فروغ دینے کے لیے، اس کے تحفظ و بقا کے لیے، اور تم نے ہلڑ بازی سمجھ رکھا اس کو، دین کو۔ جھنڈے لگائیں گے، لابڑ پھیرائیں گے، یہاں جائیں گے، پیدل جائیں گے، لیٹ لیٹ کے جائیں گے، کود کود کے جائیں گے۔ کیا جنگلی پن نہیں آ رہا ہے تمہارا؟ اس کو تم نے دین سمجھ رکھا ہے۔ ہسٹری پڑھیے سرکار غازی میاں کی، کیا ان کی کوئی نماز چھوٹی ہے؟ کیا انہوں نے بھائیوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالے تھے؟ کیا چغلیاں اور غیبتیں کرتے تھے وہ لوگ؟ جی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آج ان کی محبت کا چراغ لوگوں کے دلوں میں نہیں جل رہا ہوتا۔ بردو بدلو اپنی طرز زندگی کو، سوچ بدلیے، سوچ کو، اور سادگی پسند بنیے۔ ہم بھی یہ تھوڑی بڑی ٹوپی لگا لی ہیں ذرا، پہلے چھوٹی لگاتے تھے تو لوگ کہتے ارے یار تھوڑا مولانا دکھیے تو صحیح۔ تو ہم نے کہا کیسے دکھا جاتا ہے؟ کہا ذرا بڑکی ٹوپی لگائیے، تو یہ 1000 کی ٹوپی لے کے آئے تاکہ مولانا میں بھی دکھوں۔ عجب چلن ہے، لوگ کہتے ہیں جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، تو ہم بھی تھوڑا دکھنے لگے ہیں ابھی۔ سادگی پسند بنیے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا میرے نبی کے دسترخوان پر بیک وقت 2 سالن کھاتے نہیں دیکھا۔ اور آج ہم دسترخوان، ابھی کھانا کھانے گئے ہم لوگ، بکرے کا گوشت رحمت اللہ علیہ، جناب مٹھائی مہودے، اور چاول شریف، روٹی شریف، اور حضرت دال قبلہ رحمت اللہ علیہ، ماشاءاللہ خوب تھا۔
سرکار ابو ہریرہ فرماتے میں نے 2 سالن حضور کے دسترخوان پہ نہیں دیکھا. ہمیں چین نہیں آتا ہے. بھونا ہوا الگ ہونا چاہیے, تلا ہوا الگ ہونا چاہیے, چکن کرسپی, چکن برا, مٹن برا, آپ دبائے جا رہے. بھائی صاحب تھوڑا اپنے پیٹ کا خیال رکھا کیجیے. ہاں بھلے ہی کھانے کا سامان دوسرے کا, مگر پیٹ شریف تو آپ کا ہے. رحم کیجیے اپنے آپ پر. حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارگاہ میں ایک خاتون آئی. 3-4 بچیاں تھیں ان کے یہاں, جوان ہو چکی تھیں, شادی کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا, پیسے ویسے نہیں تھے. اور ویسے بھی ہمارے جس سماج میں ہم رہتے ہیں نا, اس سماج کا حال یہ ہے, لڑکا چاہے ایک دم کالا کلوٹا ہو حضرت, بھجیٹا ایک دم, بڑکا کوا نہیں تھا کالا کالا, جب اس کی امی جائیں گی رشتہ ڈھونڈنے تو کہا امی ایسی ڈھونڈنا جیسے ٹیوب لائٹ ہے. ہم نے کہا بیٹے ذرا اپنا رخ زیبا تو ایک بار دیکھ لو, کالے کوے صاحب. اور ماؤں بہنوں نے بھی کیا سسٹم بنا رکھا حضرت. آج اس کے گھر جائیں گے کھانے کے لیے, جھنڈ بنا کر کے, کہا لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں, لڑکی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. گئے, اب اس بیچاری نے, لڑکی کی ماں نے, باپ نے 10-5 ہزار جو حیثیت تھی خوب بڑھیا کھانا وانا بنایا کہ لڑکی کا رشتہ آ رہا ہے, رشتہ آ رہا ہے. گئے, خوب دبا کے کھایا, 4-5-10-20 عورتیں. تو پھر لڑکی کو بلائیں گے, تھوڑا چل کے بتاؤ لنگڑی تو نہیں ہے. میں کرنٹ ایشوز پہ گفتگو کرتا ہوں, پھر اس کو بلکاریں گے کہ بولے گونگی تو نہیں ہے, کھا پی لیا, اچھا بہن چلتی ہے, ہاں انشاءاللہ کل فون پہ بتائیں گے. آپ چلیں گے صاحب, کل فون کرتی ہیں بہن وہ تھوڑا پسند نہیں آیا. اب وہ تو دوسری جگہ پھر تشریف جاتی ہیں, 2 جگہ 3 جگہ. اس طرح جا کر کے کھانا کھا کر آنے والی عورتوں کان کھول کے سن لو, اس طرح کھانا کھانا تمہارے لیے ناجائز ہے. ہاں دبا کے کھا کے آؤ, گناہ عظیم ہے. تم باہر سے پہلے پتہ لگا لو سارا حساب کتاب, پھر جاؤ کسی گھر پہ. کسی بچی کا رشتہ اگر 2-3 بار اس طرح سے دیکھ کے ٹھکرا دیا جائے تو اب اس کا رشتہ آنا بند ہوتا ہے. محلے کے لوگ کیا کہتے ہیں, کچھ تو کمی ہے لڑکی میں جبھی رشتہ نہیں آ رہا ہے. اس جنون کا عارضہ ہمیں اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. توجہ ہے آپ کی؟ میری بھی فلائٹ ہے 8:00 پہ لکھنؤ سے, تو میں کوئی 15 سے 20 منٹ آپ کی دہلیز سماعت پہ ہتھوڑے مار رہا ہوں. شادی وادی جب ہو جاتی ہے تو اگر کوئی بچے اچھے نہیں پیدا ہوتے نا, تو پورا گھر, پورا محلہ, اللہ توبہ, اللہ جانے کس میں کمی ہے, اللہ جانے کس میں کمی ہے. وہ لگ گیا لائن میں, یہ ڈاکٹر وہ ڈاکٹر, یہ جانچ وہ جانچ, 50,000 کی جانچ ہو گئی, کچھ نہیں. تو کوئی ارے وہ فلانے بابا نے بہت بڑھیا تعویذ بناتے ہیں, چلیے ہاں وہ یوں ہوا تھا تو اس کے ہاں کوئی کچھ نہیں ہو رہا تھا, تو اس کو بتایا بہت بڑھیا تعویذ لگتی ہے بابا کی. آپ وہ پہنچی بابا گیا, بابا وہ ہاں ہاں کیا بات, کہا وہ ایسا ایسا ہے اور کچھ, ہاں نہیں مایوس نہیں ہونا, بالکل کسی کو میں آنسو نہیں رونے دوں گا, کام ہو جائے گا. بابا کیا لگے گا, بندر کا ناخون, بھالو کے مونچھ کا بال, شیر کے سینے کی ہڈی, ہرن کا نافا. اس بیچاری نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا یہ کس بلا کا نام ہے. بولے حضرت کہاں ملتا, کہا پیسہ دیجئے سب ملتا ہے. کتنا لگے, 10,000. وہ رکھ دیا حضرت نے, کہا اچھا نوچندی جمعرات کو ہے نا. پھر وہ نوچندی جمعرات کو تشریف لے گئی, اور کالا پیلا لال گلابی لکیر فقیر کھینچ کر کے اس کو پتھر کے نیچے دبا دینا, اس کو گلے میں لٹکا دینا,
اس کو کمر میں باندھ دینا، اس کو کانٹا والے درخت میں لٹکا دینا، اس کو پلاتی رہنا. پی گئی، سال بھر پیتی رہی، کچھ نہیں ہوا. 10,000 بابا کے بن گئے. اور جانتے ہو بلائیں کہاں سے نکلتی؟ ہمارے مدرسوں کو ہم صحیح ڈھنگ سے کوآپریٹ کریں نا، بچوں کی تھوڑی آواز اچھی ہوتی تو یہ گویے بن جاتے ہیں. اور ایک دو تقریر رٹ لی نا اور حوصلہ، ارے اب کون جائے پڑھائی، چولہے بھاڑ میں جائے پڑھائی. اب علامہ بن گئے، خطیب زمان، خطیب دورہ. اور جس کو کچھ نہیں آیا، شمع شبستان رضا زندہ باد. یہ لکیر، یہ فقیر، یہ لکیر، یہ فقیر. اور سب سے پہلے یہ اللہ کی بندیاں پھنستی ان کے چکر میں. ادھر جو بیٹھی نا دائی سے، ہاں کچھ جائیں گے ہماری ساس کو قبضہ میں کر دیجئے، ہماری نند قبضے میں آ جائے، ہمارا شوہر ہمارے قبضے میں آ جائے. ارے تم سب اللہ کے قبضے میں رہو، سب ٹھیک ٹھاک رہے گا. ہاں قبضہ کروانے جاتی ہیں، 10,000 20,000 دے کے آتی ہیں. اچھا آپ کہیں کس سے 20,000 دے کے آئیں؟ گھر میں کہیں تو کوٹی جائے. چھپکے سے دے کے آ جاتی. یہ اللہ کی بندی کر اللہ کی مہربانی سے، کرم سے کوئی امید بندھی نا تو آپ پورا خاندان، یا اللہ لڑکا ہونا چاہیے، یا اللہ لڑکا ہونا چاہیے. تو لڑکی نے تمہاری قبر کھودا ہے کیا؟ لڑکی کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ پورا گھر دعا میں، یا اللہ لڑکا، اللہ لڑکا، یا اللہ لڑکا. چاہے بڑھاپے میں کوٹ کوٹ کے مارے ہو، دے لڑکا، دے لڑکا. کسی عورت کے اگر لگاتار 3-4 لڑکیاں پیدا ہو گئی نا تو اس کی زندگی دشوار. پورا خاندان نکٹی کہاں سے آ گئی، ارے مر نہیں جاتی، 4 بچی پیدا کر دیا اس نے. اب اس میں اس کا کیا قصور بھائی صاحب؟ ارے حالات ہیں کہ نہیں ہے؟ ہاں تو اس لیے سن لیجئے. آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یَهْبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ جسے چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا ہے. ہم نے دیکھا بہت بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں، دوا کرا کر کے بڑھا گیا ایک دم. لندن، برطانیہ، کینیڈا، جرمنی، اللہ نے نہیں دینا تو نہیں دینا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے گھر میں روٹی نہیں ملتی ہے، ہم 2 ہمارے 15، چنکی پنکی لہک مہک چہک گڑیا منی چنی. ہاں چڈی ملی تو بنیان نہیں، بنیان ملی تو چڈی نہیں، روٹی ملی تو سب پل جاتے. اللہ کیا تیری شان ہے، جس کے گھر میں روٹی نہیں دینے پہ آیا 10 دے دیا، جس کے گھر میں بھرا پڑا ہوا نہیں دینا ٹنگا. تیری عزیز تیسی. تو وہ عورت جو بابا فرید کی آئی نا، 3-4 بچیاں جوان ہو گئی، پیسے تھے نہیں بیچاری کے پاس. کہا بابا بچیاں جوان ہو گئی ہیں، کچھ پیسہ ویسا دے دیجئے شادی کر دوں. تو بابا فرید نے کہا بٹیا اللہ سے مانگو، ہم بھی اللہ کے بندے ہیں. تو وہ در نہیں چھوڑنے کو تیار. نہیں بابا کچھ دینا ہی پڑے گا آپ کو، آپ کو کچھ دینا ہی پڑے گا بابا. بالکل پیچھے ہی پڑ گئی ہاتھ پیر دھو کر کے. تم نہیں مانو گے، ابھی ہم جنازہ پڑھا دیں گے، سمجھ لو بیٹا، زندوں کی. بابا کچھ دے دیجئے، بابا کچھ دے دیجئے. ان کو ترس آ گیا بابا کو. آہستہ 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 توجہ ہے میری طرف دیکھیے. تو حضرت نے فرمایا جاؤ کوئی مٹی کا ڈھیلا لے آؤ. وہ گئی جلدی سے ایک ڈھیلا پکڑ کہیں سے لائی، اٹھا کر کے بابا کے ہاتھ میں دیا. بابا نے 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ کر دم کر دیا اس پہ، تو مٹی کا ڈھیلا سونا بن گیا. کہا لے جا اللہ کی بندی اور اپنے بچیوں کی شادی کر لینا. کہا ٹھیک ہے حضرت. نسخہ اسے معلوم ہو گیا. گھر آئی تو پورے گھر کی دھلائی کیا اس نے.
نہایا دھویا وضو کیا خوشبو لگایا ہیں پورا گھر صاف کیا باوضو ہو کے بیٹھی اور اتنا ڈھیلا لے کے آ گئی ہاں پورا جھوا میں بھر کے بیٹھ گئی اب پڑھنا شروع کیا پورا سورہ اخلاص کہ حضرت نے تو 3 بار پڑھا تھا میں 300 بار پڑھوں سب کو سونا بنانا ہے ہاں سب کو سونا بنانا ہے پڑھتی رہی 300 بار پڑھ لیا دن بھر ہو گئے رات بھر 3 دن 3 رات پڑھ کر کے اس کے چہرے کی ہوائیاں دیکھنے کے لائق تھیں برا حال اس کا بھائی وہ حضرت بابا فرید کی خدمت میں تو شکایت بھیڑ بابا ہم جب ڈھیلا لے کے آئے تھے آپ کے پاس تو نہ تو آپ نے غسل کیا تھا نہ آپ نے وضو کیا تھا نہ گھر صاف کیا آپ نے ایسے 3 مرتبہ پڑھ دیا تو سونا بن گیا تھا اور ہم 3 دن سے غسل کر کے وضو کر کے نئے کپڑے پہن کر کے پورا گھر صاف کر کے 3 مرتبہ نہیں حضرت 300 بلکہ 3 دن 3 رات سے قل ہو اللہ شریف پڑھ رہے اکو ڈھیلا سونا نہیں بنا یہ کیا بات کیا کمی ہمارے پڑھنے میں ہے بابا فرید نے آنکھیں جھکا لی آج کل کا کوئی پیر ہوتا نا کیا سینہ پھول گیا کیا کرامت میری ہے زندہ باد زندہ باد زندہ باد پیر صاحب بابا فرید نے کہا بیٹی آنکھوں میں آنسو آ گئے کمی کیا پوچھ رہی ہے تو سب کچھ تو نے کر لیا کمی کیا تھی پتا ہے تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں تیرے منہ میں فرید کی زبان نہیں تھی اس لیے ایسا نہیں ہوا تو عملیات پڑھ کر کے آدمی یہ نہ سمجھ لے کہ ہم بڑے قابل آدمی بن گئے سمجھ رہے دھیان رہنا چاہیے جتنے نمبر کا کارتوس جس بندوق میں لگتا ہے اتنے نمبر کا لگے گا اس میں بابا فرید نے جو نسخہ دیا نسخہ صحیح تھا مگر وہ نلی ٹھیک نہیں تھی جس میں وہ بارود سیٹ ہونا چاہیے تھا گولی سمجھ رہے ہیں ہاں اس لیے تو بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ اگر کبھی ان سے کرامتیں صادر ہوتی تھیں وہ رات بھر رویا کرتے تھے اللہ تو نے آبرو بچا لی اللہ تو نے کرم کیا میری عزت بچ گئی مولا اور آج ایک کو کرامت نہیں مگر 50 مولانا 50 حضرت خطیب صاحب نقیب صاحب شاعر صاحب بیٹھے رہیں گے پیر صاحب غوث اعظم کو دیکھنا ہے حضرت کو دیکھیے خواجہ صاحب کو دیکھنا حضرت کو دیکھیے ان کو دیکھنا ہے ان کو دیکھیے یہ فلانے کے دلارے ہیں یہ جگر پارے ہیں یہ اتری پچھونی ہے یہ فلانے یہ ڈکانے ہیں ارے یہ جا رہے تھے تو ٹرین رک گئی ان کے لیے کیوں جھوٹ بولتے ہو مکاریاں کرتے ہو یہ زبان رب نے دی ہے خدا کی بات اور یاد میں رطب اللسان رہنے کے لیے پوری رات کرامت کرامت میں نے کئی بار کہا جتنے ابھی ہیں موجود نا چھوٹے بڑکے پیر لوگ جن کی کرامتوں کی ڈگی بجائی جاتی ہے نا ان سب کو رسی میں باندھ کر کے فلسطین بھیج دو اب دکھاؤ کرامت میں کرامتوں کا منکر نہیں مگر ایسی پھوکٹیا گردھاری کرامت بھی میرے پلے نہیں پڑتی وہ کرامتیں تھیں ایسی دکھائی نہیں جاتی تھی جب ضرورت پڑتی تھی تو اللہ اپنا کرم فرماتا تھا اور ولی اپنے آنسوؤں کی بوچھار پیش کرتا تھا اللہ کے دربار میں اللہ آبرو رکھا کرتا صبر و تحمل سے کام لیا کی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پاکیزہ صحابی ہے حضور کے لمبی عمر پائی تھی سادگی پسند تھے جب ان کو ایک علاقے کا غالباً یمن کا گورنر بنایا گیا تو بالکل سادہ کپڑا پہنتے تھے آج کسی کو موقع مل جائے ماشاءاللہ ٹھاٹ باٹ سے دوریے سے پہچان لو کہ ہاں گورنر صاحب آ رہے ہیں لیکن بالکل ایک دم سمپل سا سادھارن سا آپ کا انداز تھا ایک دن بازار میں چلے جا رہے تھے کہیں باہر کا کوئی بیاپاری آیا تھا اس نے کہا اے بھائی صاحب ادھر آئیے یہ میرا سامان اٹھائیے اور ہماری اس دکان پہ چھوڑ کے آ جائیے
حضرت سلمان فارسی نے یہ نہیں کہا میں گورنر ہوں، سامان اٹھایا سر پہ لادا آپ نے۔ گورنر کس کو کہتے ہیں؟ جس کی سگنیچر نوٹ پر ہوتی، نوٹ پر، وہ گورنر۔ سامان لے کے بازار سے گزر رہے، جو لوگ پہچانتے تھے وہ بھاگ کے گئے، ارے نولویو کمینہ ذلیل، تجھے پتا ہے کون ہے؟ یہ گورنر ہے، گورنر یمن کے، تو نے ان کے سر پہ لاد دیا سامان، شرم نہیں آتی تیرے کو؟ اب وہ آ گیا، کہا حضرت معاف کر دیجئے، ارے حضرت معاف کر دیجئے، اتار دیجئے حضرت، اتار دیجئے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے ایک نیک کام کا ارادہ کیا ہے، تیرا بوجھ تیرے دکان تک پہنچانے کے لیے، سو میں وہ پہنچا کر دم لوں گا۔ کیا ایسا بھی کوئی گورنر ہو سکتا ہے؟ ارے ایک ورکر بن جاتا نا کسی پارٹی کا تو وہ بھی بیٹا پگلایا پھرتا ہے۔ یہ گورنر کی شان ہے، جب کہیں جا کے اسلام پھیلا ہے، ہم جیسے لوگوں کی سے اسلام پھیل سکتا ہے؟ گلے پھاڑ پھاڑ کر کے ہم چلا رہے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں کتنے لوگوں پلے پڑے گی نہیں پڑے گی، کسی کو پتہ نہیں ہے کس کا ٹرانسفر کس وقت ہونے والا ہے۔ ہاں، اس لیے سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لائے لارا۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میرا رونگٹا کانپ اٹھتا ہے، مجھے پتا ہے مسلمان بننے کے بعد ذمہ داری کیا ہوتی ہے مسلمان، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، گوشت کھانے کا نام ہم نے مسلمان بنا رکھا ہے، ہم سے زیادہ ہمارے برادران وطن کھاتے ہیں گوشت، بہت زیادہ کھاتے ہیں۔ کرتا پجامہ پہننے کا نام مسلمان ہے؟ جی نہیں، ہمارے دیش کے پردھان منتری لوک پریے مودی جی بھی بہت اچھا کرتا پہنتے ہیں، ہمارے یوگی جی اتر پردیش کے مکھیہ منتری وہ بھی اچھا کرتا پہنتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے گیروا رنگ رہتا ہے مگر کرتے پہنتے ہیں۔ کیا ٹوپی لگانے کا نام مسلمان ہے؟ ہم سے بڑی بڑی ٹوپی ہمارے پردھان منتری بھی لگا لیتے ہیں، نہیں لگاتے ہیں۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں اللہ رسول کے سامنے سرینڈر ہو جانے کو۔ کھاؤ وہ جو کھانے کا حکم اللہ رسول دے، پیو وہ جس کے پینے کی اجازت دین دیتا ہو، چلو اس رستے پہ جس پہ چلنے کا آدیش اللہ رسول دیتے ہوں، ادھر مت جائیو جدھر جانے کے لیے اللہ رسول منع کرتے ہوں۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ نگاہ رکھیں۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں، ماؤں اور بہنوں، تمہاری گود بچوں کے لیے سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، سب سے پہلی درسگاہ، سب سے پہلا اسکول ہے۔ اس لیے بچوں کو ڈھنگ کی تعلیم دو، بچوں کو پڑھاؤ، تربیت دو۔ بچوں کو موبائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کے ہاتھوں میں قلم دو، قلم۔ اس قلم میں دم اتنا ہے نا، 2 لائن لکھ دیا جاتا ہے تو ہمارے مولانا کئی لوگ جیل میں ہیں، یہ دم اس قلم میں ہے۔ 2 لائن لکھ دے تو پھانسی کی سزا جس کی ہو جاتی ہے اس کو بھی پھانسی کے پھندے سے اتار دیا، یہ قلم میں دم ہے۔ اور رب نے اس کی اہمیت بتائی، جانتے ہو؟ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، قلم جو کچھ بھی لکھتا ہے۔ میرے رب نے یوں اس کی اہمیت کی قسم نہیں اٹھائی ہے، دم ہے اس قلم میں۔ اسلام کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک میدان جہاد میں جانے والے مجاہد کو تلوار دینے سے زیادہ اچھا ہے کسی طالب علم کو ٹوٹا ہوا قلم دے دو۔ پڑھاؤ اپنے بچوں۔ سائنس نے بھی اسے ویریفائی کر دیا ہے، ماؤں کے کردار کا اثر بچوں کی طبیعتوں پہ پڑتا ہے۔ ماں اگر پاکیزہ کردار کی حامل ہوتی ہے تو غوث پاک جیسا ولی پیدا ہوتا ہے۔
18 पारा का हाफिज माँ के पेट से बन के आता है। वहां कौन सी क्लास लगी हुई थी? रहमे मादर में कौन सी स्कूल थी? बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के राजा 14 पारे के हाफिज बन के पैदा हुई। कौन सी क्लास लगी थी माँ के पेट में? जब पूछा गया था इन दोनों शख्सियत से, तो दोनों का जवाब यह था, मेरी माँ 18 पारा की हाफिजा थी। गौसे पाक ने फरमाया, और जब तक वो 18 पारा पढ़ नहीं लेती थी, सोती नहीं थी, मां पढ़ती थी, मैं पेट में याद करता था। बख्तियार काकी ने भी यही फरमाया, मेरी मां 14 पारा की हाफिजा थी, जब तक 14 पारा पढ़ नहीं लेती तब तक सोती नहीं थी, वो पढ़ती थी, मैं याद करता था। अगर माओ के पेट में परवान चढ़ने वाले बच्चे मां के कुरान पढ़ने को हिफ्ज कर सकते हैं मां के पेट में, तो माओ के बदकिरदारी का, गाना सुनने का, फिल्म देखने का, नंगी तस्वीरें देखने का असर जरूर बच्चों पे मुरत्तब होता है। इसलिए जरूरत इस बात की है, हमारी माएं पाकीज़ा होनी चाहिए। था जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। बस 5 मिनट। अरे नहीं भाई साहब, डॉक्टर साहब, हाँ 1 घंटा तो हो ही गया। ऐसा नहीं चलने वाला है। हाँ, कल अजमेर शरीफ पास ये दुकान लगने वाली है जी। अल्लाह ने फिर कभी तौफीक बख्शी तो इंशाअल्लाह। हमें थोड़ी आने में भी ताख़ीर हुई, डॉक्टर साहब भी काफ़ी देर में पहुँचे, हम भी देर में पहुँचे। रास्ते के नशेब व फराज कुछ ऐसे थे, उलझ गए। और मैं समझता हूँ कि तकरीर करने का वक्त नहीं है। मैंने दो लुकमा रोटी खाई है और 5 या 7 लुकमा चावल खाया है, उसी को हलाल कर रहा हूँ मैं। नहीं, बस एक बात खाना। तो पहली बात तो ये सुनिए, वो लोग जो वहाबियों देवबंदियों से मेल जोल रखते हैं कि ये मालदार हो गया है तो अब इसके साथ मेल जोल गांठ के रखें, वो सुन लें, अपनी आकबत खराब मत करो। दोस्ती नबी के गद्दारों से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी भी वहाबी देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ना जायज नहीं है। अगर उसको सही और सच्चा मानकर उसके पीछे नमाज पढ़ी तो इस्लाम के दायरे से खारिज हो जाएगा, निकहियो टूट जाएगा, समझ रहे हो। और अगर ऐसे अनजाने में पढ़ लिया है तब भी उस पर तौबा लाजिम है, याद दिलाए जाने के बाद में। तो सुन्नियों, नमाज 5 वक्ता पढ़ो सुन्नी इमाम की इक्तदा में। मस्जिद बना करके इमाम के लिए मत छोड़ दिया करो, बेचारा अकेले न अजान भी दे, अकेले नमाज पढ़ाए। अभी मैं परसों की रात में इंदौर से कुछ किलोमीटर के फासले पे सनावत गया था तकरीर करने के लिए। रास्ते में एक मस्जिद पड़ी, वहाँ मगरिब और असर की नमाज़ पढ़ने गए तो इमाम साहब थे, उन्होंने कहा हज़रत यहाँ पर कोई जल्दी नमाज़ पढ़ने आता नहीं है, और हम ही नमाज भी पढ़ाते हैं, हम ही अजान देते हैं और हम ही सफाई भी करते हैं। तनख्वाह देखिए इमामों के 5,000 6,000 है। सबसे पहले मदरसों की जिम्मेदारी। ओ मदरसा चलाने वाले मौलाना लोगों, कान खोल के सुन लो, बच्चों पर मेहनत करो शराफत के साथ में, अल्लाह को हिसाब देना है। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनका खुदे सही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ, कभी कभी फंस जाते हैं ना कहीं अनजाने में, और पीछे नियत बांध लिया ना उनके, तो बस ऐसा लगता अभी उल्टी हो कि तभी उल्टी हो। लहने जली नहीं, लहने मुजल्ला पढ़ते कुरान शरीफ को, उठा पटक मचाते हैं बेटे, और ऐसा कचूमर निकालते हैं एक एक लफ्ज का, ताकि जो मौलाना आया ना पीछे ये समझ जाए मेरी काबिलियत कितनी है। पढ़िए पढ़िए कुरान, सही पढ़िए, और सुन लो, कुरान मुर्दों को बख्शवाने के लिए नहीं आया है। जब कोई मरा तो सीधे पहुंचेगा, हजरत हमारे अब्बा मर गए,
تیجا کی فاتحہ ہیں، سارے بچوں کو بھیج دیجئے، آج دن کی پڑھائی گل۔ دن بھر بچوں کی تعلیم کا ستیاناش، اب یہ پہنچے بیچارے لیے اتنی بڑی پیٹی اور جھومے جا رہے ہیں، جھومے جا رہے ہیں۔ بھائی صاحب، قرآن یہ مردوں کی کتاب نہیں ہے، زندوں کی کتاب ہے، زندوں کی۔ اور رب سے پوچھ لیں قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن پوری دنیا کی ہدایت اور رہبری کے لیے آیا ہے، تیرے مردے کو بخشوانے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اور کسی مولانا نے انکار کر دیا نا قرآن خوانی کا تو چندہ بند، ختم، چندہ بند، پہلا ہتھیار ہے چندہ بند مولانا کا۔ ابھی ہم بہرائچ شریف میں رکے ہوئے تھے، جب حضرت نے پوچھا کہ یہ آمدنی ہم ذریعہ کہاں قوم کے چندے وندے کمال ہے ہماری قوم کا بھی، ایک دم فی سبیل اللہ پڑھنا چاہتی ہے، ایک کو پیسہ نہ لگے، فیس ویس سب معاف، کتاب بھی فری مل جائے، ڈریس بھی فری مل جائے، مردود تب بھی نہیں پڑھتا۔ فری میں ملنے والی چیز کی ویلو نہیں ہوتی ہے۔ کانوینٹ اسکول کی طرح جب پیسے لگے نا، ڈونیشن بھی دیجئے، فیس بھی دیجئے، ڈریس بھی خریدیے پیسہ لگا کر کے، کتاب بھی لیجئے پیسہ لگا کر کے، تب اسے لگتا ہے یار چھٹی نہیں کرنا ہے، بہت پیسہ لگتا ہے پڑھنے میں۔ اور مدرسے پہلے سے ہم 50 بچے پڑھا رہے ہیں، بڑے یتیم بچے پڑھتے ہیں، غریب بچے پڑھتے ہیں، سیٹ صاحب نگاہیں کر، ابے سٹیائے ہوئے سیٹو، عقل کا علاج کر لو، اور مولویو یہ بات بند کرنا بند کر دو، یتیم بچے پڑھتے ہیں، یہ بولو یہاں مصطفیٰ کے مہمان پڑھتے ہیں، رسول اللہ کے دین کے سپاہی پڑھتے ہیں، یہاں وہ بچے پڑھتے ہیں جن کے پیروں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں۔ کیا مکتوں کی طرح کام کرتے ہو؟ بڑے مفلس ہیں، نادار ہیں، غریب ہیں، لیت ڈائری بھاگے پھر رہے ہیں۔ ایک سینٹ جب سٹیاتا ہے نا رمضان میں، یہ کئی دن 50 سینٹ سٹیاتے ہیں۔ کرلا میں ایک سٹایا ہے، ایک مدرپورہ میں، ایک دارو خانہ میں، ایک جری مری میں، اور ایک خیرانی روڈ پہ، ایک ماتاب کہاں بس سب آئیے 27 رمضان کو آئیے گا۔ اب ایک مولوی بیچارہ وہ 27 جگہ کیسے پہنچے گا 27 شب میں؟ اسی دن ان کی سخاوت کا طوفان مچتا ہے، بس آپ بانٹ کے فری ہو گئے۔ تو کیا پہلے رمضان میں اگر چندہ دے دیا تو ثواب کم ملتا ہے؟ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے اپنے پیسوں کو لا کر کے حقداروں کو مدرسوں میں، جہاں جو حقدار بتائے گئے نا قرآن طرف سے، ان سب تک پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری بنتی ہے۔ میں جلسہ کروانے والوں سے گزارش کروں گا، علماء سے گزارش کروں گا، جلسوں کے اوپر پیسے کم خرچ کیجئے، بچوں کی تعلیم پر زیادہ دھیان دیجئے، بچوں کو صحیح دین سکھائیے، اور اے لوگو 5 وقتہ نماز پڑھیے، ورنہ اتنی بڑی ٹوپی بھی کسی کام نہیں آئے گی، اور اتنی لمبی داڑھی بھی کوئی کام نہیں آئے گی۔ جب دھنائی شروع ہوگی نا، روزے محشر کے جاں گداز بود، اولین پرشش نماز بود، حشر کے میدان میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور اتفاق سے دیکھیے اسی میں سنی سب سے زیادہ پیچھے ہے، سب سے پیچھے سنی۔ کئی جگہ ہم کو پیچھے سے فون بھی آتا، کیا حضرت آپ نماز کی بات کریں؟ کس کی بات کریں بھائی صاحب، کس کی بات کریں؟ اللہ نے پیدا کس لئے کیا؟ اکثر جلسوں میں 1-2 پیر ضرور کا اس کا نام رہے گا کہ حضرت پیر صاحب آئے ہیں، اور جس جلسے میں کوئی پیر آ جائے سمجھ لو اس جلسے کی ستیاناش ہو گئی، پھر جلسہ نہیں ہوگا، خطبہ ہوگا پیر صاحب کا۔ تو یہ قوم کس لیے آئی ہوئی ہے؟ نماز سیکھنے، روزہ سیکھنے، حج سیکھنے، زکوٰۃ سیکھنے، اخلاق سیکھنے، حلال و حرام سیکھنے، چغلی غیبت اس سے کیسے بچا، جوا کھیلنا کیا ہے، سٹا لگانا کیا ہے، عیاشی کرنا کیا ہے، بد نگاہی، یہ کون سکھائے گا؟ جنات سکھانے آئے گا ان کو؟ اپنے ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کی کوشش کرو، علماء کی جماعت اپنی ذمہ داری سے، ورنہ یہ دھیان رکھنا کوئی بہانہ اللہ کے دربار میں چلنے والا نہیں ہے۔ بس اپنی گفتگو کو فل اسٹاپ دوں میں،
ابھی وقت ہے، نماز پڑھو. کہیں ایسا نہ ہو جب تم پڑھنا چاہو تو پڑھنے سے روک دیے جاؤ. جو لوگ حرمین طیبین گئے انہیں پتا ہے مکہ مدینہ کی دونوں مسجدوں میں ہزاروں کرسیاں رکھی، ہزاروں. اب تو ہندوستان میں بھی مسجدوں میں کئی کئی کرسی رکھی ہوئی ہیں، ایک ایک کنٹل کے، 1.5 کنٹل کے آتے ہیں. پڑھ بیٹے پڑھ، ایسے حالت ہے، یوں چل رہا ہے. پڑھنا بیٹے، اب کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ کم بخت کہیں کا. جب تک ٹھیک تھا پڑھنے کے لائق ٹرراتا پھر رہا تھا بیٹا، اور جب اللہ نے پکڑ کی نا، ایک نس رب نے کھینچ دی نا کمر کی، کس مائی کے لاڑ کے اندر ہمت ہے سیدھا کر دے اس کو؟ کس کے اندر ہمت ہے؟ تو ابھی وقت ہے، نمازیں پڑھ لو. اور آپ کے ساتھ جو عمل جائے گا وہ یہی ہے. یہ عمل جو نماز کا ہے کسی نومنی کو بھی نہیں ملے گا. نومنی کو بینک بیلنس، فکس ڈپازٹ، لائف انشورنس، کسان وکاس پتر، اندرا وکاس پتر، جتنے اتر گتر پتر ستر ہیں، جائیداد منقولات، زمین، مکان، دکان، گاڑی وغیرہ وغیرہ، ایسے بھی مرے نہیں، سب چھین رہے ہیں. نماز تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں جائے گی. اس لیے ہر کام چھوڑ کر کے نبی رحمت فرماتے 3 کاموں میں جلدی کرو. نماز کا وقت ہو جائے تو سارے کام چھوڑ کے پہلی فرصت پہ نماز پڑھ لو. کوئی مر مرا جائے تو اب اس کو رکھ کر کے 2-2 4-4 دن تک انتظار مت کرو، فلانواں بھی نہیں آیا، ڈھمکواں نہیں آیا ہے. جتنی جلدی اس کے مردے کو قبر کے حوالے کر دو. حضور فرماتے ہیں جب بچی بالغ ہو جائے تو اب اس انتظار میں مت رہو کہ 2-4 کا رشتہ اور طے ہو جائے تب ساتھ. جتنی جلدی ہو سکے بالغ لڑکی کی شادی کر دو. خدا نخواستہ قدم لڑ کھڑائے، باپو اور ماؤ اس کے گناہ کے تم بھی ذمہ دار ہو گے. کچھ پلے پڑا؟ آپ لوگ بولیے کچھ سمجھ میں شریف میں آیا؟ ٹھیک ہے، اللہ عمل کی توفیق بخشے. نماز پڑھیے، اچھے کام کیجئے، برائیوں سے بچیے، علماء کا احترام کیجئے، اماموں کی عزت کیجئے، بچوں سے پیار کیجئے، بڑوں کی عزت کیجئے. میرے آقا فرماتے من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا. جو اپنے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتا، جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہماری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں اکریمو کریمہ کل قوم. ہر مذہب کے بڑے کی عزت کیا کیجیے، ہر مذہب کے بڑے کا سمان کیا کیجیے. اسلام کو بچانے کے لیے تیار رہیے، اور اپنے دیش کو کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک 1-1 سینٹی میٹر زمین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیے. یار زندہ صحبت باقی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.